اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ زبیر احمد میر، یو پی ایس کشٹا، کلاس 8th، سبجیکٹ انگلش، ٹاپک پنکچویشن۔ تو بچوں، پنکچویشن میں آپ نے جو مارکس ہوتے ہیں، پنکچویشن مارکس، مثلاً آپ نے فل سٹاپ پڑھا، ایپسٹروفی پڑھا، ایکسکلیمیشن، یہ آپ نے سیکھ لیے کہاں پہ یوز ہوتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے انورٹڈ کاماز اینڈ ہائفن، یہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ بچوں، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ کر رکھا ہے دا انورٹڈ کاماز، یہ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بک میں بھی، یا ہم جب گرامر ورک کرتے ہیں وہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ سائن، یہ مارک، یہ کس چیز کی نشانی، کس چیز کی علامت ہے۔ انورٹڈ کاماز کہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں؟ دیکھو بچوں، جب آپ نریشن، آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہے، اب جس کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ بھی یہاں پہ تھوڑا سا سیکھ سکتا ہے۔ مثلاً ہم یہاں پہ لکھیں گے ہی سیڈ یو مے گو، یہ کوئی بات کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو ہم نے انورٹڈ کاماز میں بند کر کے رکھا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو لکھ کر رکھا ہے ٹو انکلوز ایگزیکٹ ورڈس آف اے اسپیکر، جو اسپیکر، کوئی بھی انسان، مثلا آپ کوئی بات کریں گے، آپ کے جو ایگزیکٹ ورڈز جو آپ کے منہ سے نکلیں گے ان کو ہم انورٹڈ کاماز میں بند رکھیں گے۔ اسی لیے ہم نے لکھا ہی سیڈ یو مے گو، وہ کیا کہتا ہے؟ یو مے گو، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ جو ورڈز وہ استعمال کر رہا ہے ان کو ہم نے انورٹڈ کاماز میں بند رکھا ہے۔ ایک اور مثال، رحیم سیڈ آئی ایم ایل، رحیم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، یہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ان کو ہم نے انکلوز کیا ہے انورٹڈ کاماز سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بچوں؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کوئی بھی اسپیکر، یعنی جو کوئی بھی بولنے والا ہوتا ہے، جو اپنے وہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، ان کو سیدھے ایسے ہم لکھتے ہیں تو ان کو انورٹڈ کاماز سے ہم انکلوز کرتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو الفاظ بیان کیے ہیں اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوا ہے، بالکل جیسے اس نے بولے ویسے ہم نے لکھے ہیں۔ اسی کو ہم ڈائریکٹ اسپیچ بھی بولتے ہیں، ہاں، اسی کو ہم نریشن بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس پر ہم پھر سے اس پر ایکسرسائز کریں گے، پھر سے محنت کریں گے اس پر، تو پھر سے سیکھیں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ انورٹڈ کاماز کہاں پہ یوز ہوتے ہیں، اور آپ خاص کو اگر آپ دھیان سے دیجئے اس کو انورٹڈ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس ڈائریکشن میں اس کا الٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انورٹڈ کاماز کے بیچ میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہ کوٹیشن ہوتی ہے، یعنی کسی نے کوئی بات کی ہوتی ہے۔ دی ہائفن، اب ہائفن یہاں پر ایک اور چیز آ گیا، ڈیش جیسا، یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ ٹو لنک پارٹس آف اے کمپاؤنڈ ورڈ، کمپاؤنڈ ورڈ کے پارٹس کو آپس میں لنک کرنے کے لیے اس کو بیچ میں ہم ڈالتے ہیں۔ مثلا آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں بردر ان لا، بردر کے بعد یہ ہائفن، یہ ہے ڈیش نہیں، یہ ہائفن ہے۔ سسٹر ان لا، کلاس میٹ۔ اور ایک خاص چیز بچوں، جو خاص اس میں وہ کیا ہے کہ ہائفن کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، اٹ از یوز ٹو جوائن ٹو اور مور ورڈس ٹو فارم اے کمپاؤنڈ ٹرم، یہ کمپاؤنڈ ٹرم بن گئی نا، اس کو جوائن کرنے کے لیے بیچ میں ہم نے ہائفن کا استعمال کیا۔ اور کیا کریں گے؟ ٹو انڈیکیٹ ورڈ ہیز بین سپلٹ ایٹ دا اینڈ آف اے لائن، اگر ورڈ لائن کے اینڈ پہ سپلٹ ہوتا ہے، مثلا مجھے یہاں پر لکھنا ہے، آپ کا نام لکھنا مجھے رحیم، RAHI، اب یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو ایسے ہم اس کو ہائفن ڈالیں گے، یہاں پر ایم لکھیں گے، یہاں پر ایم لکھیں گے۔ جب ایسے ہوگا تو اس ہائفن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ورڈ کا آدھا حصہ یہاں پر ہے،
یہ ورڈ سپلٹ ہوا ہے، یہاں پہ لائن کے اینڈ پہ جگہ نہیں رہی تو یہ ورڈ ہم نے یہاں پر لکھا. مثلا میں یہاں پہ ہم لکھتے لکھتے یہاں پر پہنچ گئے، کانگریچولیشن. اب یہاں سے جگہ نہیں ہے پورا اس میں ورڈ. آپ کیا کرتے ہیں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ غلطی کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ورڈ یہیں پہ لانا چاہیے پورا، آپ تھوڑا اس طرف لگاتے ہیں یا اوپر چڑھ. نہیں، یہاں پر یہ ہائفن ڈالیے. اب TULA یہاں تک تو ہم پہنچ گئے. اب اس سے آگے ہمیں لکھنا ہے TION. تو یہ کانگریچولیشن ورڈ جب ہمیں لکھنا تھا، یہ ورڈ یہاں پر اینڈ ہوا اس لائن کے پر، یہاں پر یہ آدھا ہی پہنچا تو ہم نے آگے ہائفن ڈالا، تو یہاں پر پھر سے ہائفن ڈالا اور TION باقی حصہ یہاں پہ لکھا. اب جو بھی پڑھے گا آپ نے لکھا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے لکھا ہے کانگریچولیشن. ایسے نہیں کرنا کہ آپ پھر یہاں پر چڑھائیں گے یا یہاں پر باقی یا یہاں پہ نہیں. یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، ورڈ پورا نہیں آ رہا ہے، ہائفن ڈالیے، باقی حصہ یہاں پر لکھیے. تو امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو انورٹڈ کاماز کہاں پہ یوز ہوتے ہیں اور ہائفن کہاں پہ یوز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.